اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے سال اول اردو کے پرچہ میں وقت اور نمبروں کی تقسیم۔ ہمارے جو ہے اردو کا بورڈ پیٹرن کے مطابق کتنے نمبر کا پیپر ہونا ہے اور اس میں کتنے ہمیں منٹس چاہیے ہوں گے، اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ ہر سوال کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوگا، ہم کتنے منٹ میں اپنا سوال حل کر پائیں گے۔ تو ہمارا بیٹا جو پہلا سوال ہے وہ ہے، یہاں پہ کالم بنائے گئے ہیں، سوال نمبر دیے گئے ہیں، ساتھ تفصیل سوالوں کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ آگے جو ہے انتخاب چوائس بتایا گیا ہے کہ سوال میں کتنے چوائس آئے گی۔ اس کے بعد کل نمبر، اس سوال کے کتنے نمبر ہوں گے، اس کی طوالت کتنی ہوگی۔ اس کے بعد کل جو ہے وہ ملا کر اس کی طوالت کتنی ہوگی۔ اس کے بعد اس کے ٹائم، اس کے لیے کتنے منٹ درکار ہوں گے۔ اور اس میں یہ جو آپ کا پیپر ہے بچہ، یہ 3 گھنٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہاں پر، تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور حل کرنے میں پیپر آسانی ہو سکے۔ سوال نمبر 1 آپ لوگوں کو پہلے بارہا بتا چکے کہ حصہ مروزی میں بچہ جو ہیں وہ 4 جز ہوتے ہیں، الف ب ج د۔ ان میں جو ہے یہ چاروں میں کے 5 نمبر کے جو سوال ہوتے ہیں، اس میں بچہ کوئی بھی چوائس نہیں ہوتی، انتخاب کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کل 20 بنتے ہیں، 5 ضرب 4 20، تو یہ 20 نمبر کا کل سوال ہے۔ اس کی طوالت کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ MCQ ٹائپ سوال ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے بچہ کل ٹائم بھی آپ کے پاس 20 منٹ ہی ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا سوال آپ کا ہوتا ہے حصہ نظم کے 2 اشعار کی تشریح۔ آپ کا دوسرے سوال کا الف جز جو ہوگا وہ حصہ نظم کے 2 اشعار کی تشریح۔ اس میں چوائس بیٹا کوئی نہیں ہوتی، وہ 2 اشعار ہی آئیں گے، آپ نے دونوں کی ہی تشریح کرنی ہوگی۔ اس کے بعد اس کے جو کل نمبر ہوں گے بیٹا، وہ ہوں گے 1 نمبر سبق کے نظم کے عنوان کا، 1 نمبر شاعر کے نام کا، اور 8 نمبر تشریح کے۔ یہ دونوں جو ہے ملا کے بھی تشریح، اکٹھی تشریح بھی کی جا سکتی ہے، الگ الگ بھی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح بچہ آپ کے یہ کل نمبر 10 بن جاتے ہیں۔ ہر شعر کی طوالت 2.5 سے 3 صفحات پر ہونی چاہیے۔ ہر شعر کی طوالت بچہ 2.5 سے 3 صفحات تک کی ہوگی، یہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے۔ اور اس میں آپ کے لیے جو کل طوالت بنے گی دونوں اشعار کی تشریح کی، وہ 5 تا 6 صفحات کی بنے گی۔ اور اس کے لیے آپ کو بیٹا دستیاب 20 منٹ ہوں گے، اور 20 منٹ ہی آپ کو ملیں گے۔ 20 منٹ میں یہ سوال حل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 2 کا بے جز غزل کے 3 اشعار کی تشریح آئے گی۔ بچہ اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ 3 اشعار کی تشریح آئے گی، آپ نے تینوں کی ہی تشریح کرنی ہوگی۔ اس میں آپ کو چوائس نہیں ہوگا، کہ یوں نہیں ہوگا کہ آپ کو وہ 4 دے دیں، 4 شعر آ جائیں، آپ 3 ان میں سے کر لیں، صرف 3 ہی آئیں گے اور تینوں کی ہی آپ نے تشریح کرنی ہوگی۔ یہ بیٹا 1 نمبر شاعر کے نام کا اور 3 نمبر کی تشریح ہوگی۔ اس طرح یہ ٹوٹل جو کل طوالت بن جائے گی، یہ بچہ بن جائے گی آپ کی یہ جو کل نمبر آپ کے بن جائیں گے یہ 10 بن جائیں گے۔ 3 جمع 3 جمع 3 جمع 1 نمبر شاعر کے نام کا، یہ آپ کے 10 نمبر بن جائیں گے بیٹا۔ اور ہر شعر 1.5 تا 2 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ہر شعر کی جو طوالت ہے بچہ وہ 1.5 صفحے سے لے کر 2 صفحے تک جائے گا، اور اس طرح کل تینوں کی طوالت ملا کر 5 تا 6 صفحات بن جائے گی۔ اس کے بعد اس کے لیے بیٹا آپ کے پاس ٹائم 20 منٹ ہوگا، اور 20 ہی منٹ میں آپ نے اس کو حل کرنا ہوگا۔ اس طرح آپ کا یہ پہلا گھنٹہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ 20 منٹ MCQ کے، 20 منٹ جو ہیں وہ نظم کے 2 اشعار کی تشریح کے لیے، اور 20 منٹ غزل کے جو 3 اشعار کی تشریح کے لیے۔ آپ کا پہلا گھنٹہ بیٹا اس طرح کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے گھنٹے میں جو ہے وہ آپ سب کی اقتباس کی تشریح، سوال نمبر 3 سب کی اقتباس کی تشریح کریں گے۔ یہ 2 سے 2 آپ کو پیراگراف دیے جائیں گے، امتحان میں آپ کو 2 پیراگراف دیے جائیں گے بچہ، آپ نے انہی 2 میں سے کسی ایک کی تشریح کرنی ہوگی۔ 2 سبقوں میں سے یہ پیراگراف آئے گا، 2 پیراگراف آئیں گے، کسی ایک پیراگراف کی تشریح کرنی ہوگی۔
اور اس کے کل نمبر ہوتے ہیں بیٹا 1 نمبر سبق کے عنوان کا، 1 نمبر مصنف کے نام کا، اور 3 نمبر سیاق و سباق کے، اور 10 نمبر کی تشریح۔ اس طرح کل طوالت بچہ اس کی بن جاتی ہے 15 کل نمبر اس کے 15 بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد حوالے متن، سیاق و سباق، یہ 2 چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایک صفحے پر کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اقتباس کی تشریح جو ہوتی ہے بچہ وہ 2 تا 3 صفحات تک آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ کل طوالت 3 تا 4 صفحات تک بن جاتی ہے تقریباً، اور اس کے لیے آپ کو درکار منٹ 30 ہوں گے، اور 30 منٹ میں ہی آپ نے اس کو حل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا سوال نمبر 4 ہے سب کی خلاصے کی تشریح، سب کی خلاصہ آپ کا یہ 2 سبق آئیں گے، 2 سبق کی تشریح، 2 سبق کے خلاصے آئیں گے، اور دونوں میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ آپ نے رائٹ کرنا ہوگا۔ اس کے نمبرات کی تقسیم 1 نمبر آپ کا مصنف کے نام کا ہوتا ہے، اور 9 نمبر کا آپ کا خلاصہ ہوتا ہے۔ کل آپ کے بچہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سوال نمبر 4 میں ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے 10 نمبر بن جائیں گے۔ اس کی کل طوالت 2 صفحات تک ہوتی ہے۔ اگر یہ کوئی ہاف سے شروع کریں گے تو تیسرے صفحے تک جا سکتا ہے، لیکن پونے 2 صفحات تک اس کو کمپلیٹ کریں گے آپ۔ اس کے لیے بیٹا آپ کو جو ٹائم دستیاب ہوگا وہ 20 منٹ ہوں گے، 20 منٹ میں آپ اس کو حل کریں گے۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 5 نظم کا خلاصہ، اس میں بیٹا چوائس انتخاب کچھ نہیں ہوتا، آپ کا ایک ہی جو ہے وہ آئے گا، سوال آئے گا، اسی ایک کو ہی آپ نے حل کرنا ہوگا، یعنی کہ ایک ہی نظم کا خلاصہ آئے گا اور ایک کو ہی حل کرنا ہوگا، اس میں کوئی انتخاب نہیں ہوگا۔ اس کے کل نمبر 5 ہوتے ہیں، شاعر کا نام کا نمبر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس کی کل طوالت بیٹا 8 سے 12 سطور، 10 سے 12 سطور تک آپ اس کو رائٹ کر سکتے ہیں۔ 8 سے 12، 10 سے 12، یہ کم سے کم 8، زیادہ سے زیادہ 12 سطور تک آپ اس کو رائٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی جو طوالت ہے بچہ وہ بھی 1 صفحہ ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو 10 منٹ دستیاب ہیں، آپ کو 10 منٹ اس میں سے ملیں گے، اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو 10 منٹ ہی ملیں گے۔ تو اس طرح یہ آپ کا دوسرا گھنٹہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں آپ 30 منٹ جو ہیں سب کی اقتباس کی تشریح، 20 منٹ کے لیے آپ کا خلاصہ، اور 10 نمبر آپ کا نظمی خلاصہ، 10 منٹ آپ کے نظمی خلاصے میں لگیں گے، تو آپ کا دوسرا گھنٹہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اس طرح۔ اور اس کے بعد آپ کا 6واں سوال ہے بیٹا مکالمہ، ردات اور روزنامچہ۔ روزنامچہ تو ہمارا اس میں ختم ہو گیا، مکالمہ اور ردات اسمارٹ سلیبس کے مطابق ہیں۔ یہ 2 میں سے مکالمہ اور ردات میں سے دونوں میں سے کوئی ایک چیز دے گا وہ، تو یہ اس کے بچہ 10 نمبر ہوتے ہیں۔ مکالمہ اور ردات 3 تا 4 صفحات میں رائٹ کرتے ہیں ہم اس کو، آپ کو ڈیٹیل سے اس کے پیٹرن میں نے پڑھائے ہوئے ہیں، آپ تو صرف ایک جو ہے آپ کے جو ایک ٹائم کی جو ہے ڈیوائڈیشن اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے، آپ اسی ٹائم میں اپنا پیپر اٹیمپٹ کر لیں۔ روزنامچہ بیٹا 1 تو 2 صفحات پر لکھا جاتا ہے، یہ ٹوٹل جو اس کے دیے صفحات ہوں گے وہ 3 تا 4 صفحات بن جائیں گے۔ مکالمہ اور ردات پہ ہماری بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ روزنامچہ تو ختم ہو گیا، تو اس کے 3 تا 4 صفحات یہ ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کو ٹائم 20 منٹ ہوگا، 20 منٹ میں آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ آپ لوگ اس کی عملی مشق بھی کریں گے، اپنا پیپر حل کر کے بھی دیکھیں گے یہ میرا لیکچر سننے کے بعد، اور آپ اس کی جب عملی مشق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ ہم نے اسی ٹائم میں ہی اس کو مینیج کرنا ہے۔ اگر کسی سوال میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اس کو اسی ٹائم میں مینیج کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا سوال نمبر 7 رسید اور درخواست اور رسید ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہوگا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز آئے گی، 10 نمبر کی ہوگی۔ درخواست کے لیے آپ کو 1 تا 2 صفحات، رسید جو ہے وہ ویسے ہی سمارٹ سلیبس کا حصہ نہیں ہے تو یہ درخواست ہی آئے گی، تو اگر رسید ہے تو اس کے لیے تو ایک ہی صفحہ ہوتا ہے، یہ بنا بنایا فارمیٹ ہوتا ہے رسید کا، چند جملے ہوتے ہیں جو من لکھنے ہوتے ہیں، تو 1 تا 2 صفحات یہ رسید درخواست پہ ہماری بات ہو رہی ہے، درخواست کے 1 تا 2 صفحات آئیں گے، کم از کم 1 صفحے، زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحے تک آپ درخواست رائٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بیٹا آپ کے پاس جو ہیں 20 منٹ بچے ہوں گے، لیکن آپ کو 20 منٹ ہی دیے جائیں گے تاکہ آپ اس کو سکون سے حل کر سکیں۔
20 منٹ اس کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک صفحہ جو ہے یہ میکسیمم 10-12 منٹ میں رائٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد بیٹا آپ کا سوال نمبر لاسٹ آخری سوال ہے تلخیص نگاری. یہ بھی ایک ہی پیراگراف آئے گا, اس میں کوئی چوائس نہیں ہوگی. یہ 10 نمبر کا آپ کا پیراگراف ہوگا بیٹا. تو اس کو آپ ایک ہی صفحے پر, ایک تو 2 صفحات, اگر آپ رفع عمل کو ساتھ ملائیں تو 2 صفحات بن جاتے ہیں. اگر ویسے کریں تو آپ کا یہ ایک صفحے کا سوال ہے, سب سے چھوٹا سوال ہے آپ کا یہ. تو اس کے لیے آپ کو 20 منٹ, بہت زیادہ ٹائمنگ ہے بیٹا 20 منٹ. تو 20 منٹ میں آپ اس کو حل کریں گے. تو اس طرح آپ کا یہ تیسرا گھنٹہ بھی بیٹا کمپلیٹ ہوتا ہے. کل نمبر 100 ہو گئے. آپ کے کل صفحات جو ہیں وہ 21 to 28 صفحات آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے. 180 منٹ ہو گئے, یعنی کہ 3 گھنٹے آپ کے کل جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے. اس میں چند ایک اہم نکات ہیں, اہم ہدایات ہیں بیٹا, ان پہ آپ ذرا غور سے سنیں گے اور ان پہ عمل کریں گے. ہر صفحہ پر 2 سے 3 پیراگراف بنائیں. آپ کو میں نے بارہا بتایا کہ جب بات کا لہجہ, لب و لہجہ تبدیل کرتے ہیں تو اس کا پیراگراف بھی آپ تبدیل کریں. پیراگراف آپ تبدیل کریں گے تو آپ جو ہے وہ تحریر کا جو ایک چاشنی ہوتی ہے وہ باقی رہ جائے گی. پیراگراف ہمیشہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ایک لائن کی پہلے 1-2 جو ہیں وہ الفاظ کی جگہ چھوڑ کر شروع کریں, اور کوشش کریں کہ لائن کے اینڈ پہ اس کا اختتام کریں. تو اہم نکات مارکر سے ہائی لائٹ کریں, کٹنگ اور اوور رائٹنگ سے گریز کریں. ہر جواب کا ابتدائیہ اور اختتامیہ بھرپور ہو. ہر سوال کے اختتامیہ پر آپ ایک لائن لگائیں, مارکر سے ایک چھوٹی سی درمیان میں لائن لگائیں. اس پہ جو ہے کوئی پھول بوٹے نہیں بنانے, سمپل ایک لائن لگائیں. شعری اور نثری حوالہ جات تحریر کریں. ہر جواب کے بعد باقی صفحہ, باقی جو وقت ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں, اپنے وقت کو مینیج کریں, اس وقت میں آپ اس کو دیکھتے رہیں. یہ ایک فارمولہ ہے 1 to 5 کا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ایک جو آپ کے پاس 1 to 5 ایک نمبر کے لیے آپ کے پاس 2 منٹ ہوں گے. 1 نمبر 2 منٹس, اور 2 منٹس میں آپ نے کم از کم 5 سطور تحریر کرنی ہے. اگر آپ 1 to 5 کے فارمولے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ پیپر آپ اپنے ٹائم میں مینیج کر لیں گے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے یہ لیکچر بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا. آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام. شکریہ.